بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مخدوم عمران اور یہ ہے اسکائی 14 نیوز. تو آج آپ کے لیے ڈیفرنٹ نیوز ہم لے کے آ رہے ہیں اور وہ پہلی نیوز ہے جی، پاکستان نے دستخط کر دیے ہیں چارٹر آف پیس پہ، غزہ چارٹر آف پیس پہ، اور یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے. اور اسی طرح شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور اسی طرح انہوں نے دستخط کیے اور ان کے ساتھ موجود تھے فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی، تینوں سروسز چیف کے بھی چیف، اور سی ڈی ایف ہمارے پھوپا جان، تو انہوں نے بھی بالکل اس میں پارٹیسپیٹ کیا. یہ ڈیووس میں ہوئی ہے یہ ورلڈ اکنامک فورم، تو اس میں انہوں نے جا کے شرکت کی اور اسی طرح دستخط کر کے دے دی ہیں شہباز شریف صاحب نے غزہ امن پیس چارٹر آف پیس. تو اس میں بھی ہم آج کھل کے بات کریں گے اور اس میں ڈسکشنز کریں گے. اف یو چینج یور ٹینڈنسی ٹورڈز دیٹ سیکنڈ نیوز، تو سیکنڈ نیوز ہے ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی، تو انہوں نے بھی انڈیا دے دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر ایران کی سالمیت اور انٹیگریٹی اور اسی طرح اس کی سوورنٹی پہ کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو بالکل ہی نبرد ازما ہو جائیں گے، اور کسی نے مجھے مرڈر کرنے کی کوشش کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. اور اسی طرح انہوں نے واضح پیغام دیا اور ٹرمپ نے بھی اپنی ایک فلائٹ مس کر دی، یعنی کہ اس کی ڈائریکشن دوبارہ واشنگٹن ڈی سی کی طرف کر دی جب انہیں یہ تھریٹ موصول ہوا. تو اس میں بھی ہم بات کریں گے. اور اسی طرح یا سید آیت اللہ روح اللہ خامنائی کس بنکر میں ہیں اور کتنا وہ محفوظ بنکر بنایا گیا ہے، اور اسی طرح وہاں پہ وہ خطاب بھی کرتے ہیں بالکل سادات کی جو خواتین کنیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور اسی طرح اس بنکر سے وہ ویڈیوز لی جاتی ہیں اور اسی طرح پھر وہ میڈیا پہ دی جاتی ہیں. اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے کہ وہ کس طرح کا بنکر بنایا گیا ہے. اور اسی طرح اگر ہم تیسری نیوز پہ چلتے ہیں تو بہت یالہ باری ہو رہی ہے پاکستان میں، گڈ نیوز. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ سردی ہے، چل کولڈ، اور اس طرح مری میں بہت طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اتنی اسلام آباد میں سردی ہے کہ یو کانٹ امیجن. اور مری میں برف باری ہو رہی ہے مسلسل. اور ایون کہ اگر ہم بات کریں بلوچستان میں تو قلعہ سیف اللہ عبداللہ میں بھی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے نا جی اولے پڑے ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ برف پڑی ہے. اور یہ خوشی کی نوید ہے برف کے، اس دفعہ پانی بہت اچھا ہوگا، اور مری میں بھی خوب برف ہوئی ہے، اور اسی طرح وہاں سے کافی سیاح نکل رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ صورتحال بہت زیادہ ابرپٹ ہوتی جا رہی ہے مری میں، اور بہت شدید سردی کی لہر ہے پورے اسلام آباد میں، پورے پاکستان میں، اور خصوصاً اسلام آباد میں چل کولڈ سردی کیونکہ اوپر ہی بالکل مری پڑا ہے. اور اسی طرح ہمالیاز، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان تو بہت افیکٹ کرتا ہے، تو اس میں بھی آج ہم بات کریں گے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ڈیمونسٹریشن ہی نہیں ہو رہی. چوتھی جو نیوز ہے کہ پاکستان پہ ڈیمونسٹریشن ہی نہیں ہو رہی پاکستان میں کہ ایران کے حق میں، اور اسی طرح مسلم امہ، مسلم مومنین شیعہ ورلڈ، اور اسی طرح کوئی بھی ہمیں نظر اب تک نہیں آ رہا. اور کتنی ایران نے مدد کی تھی عالم دین کی، 30,000 عالم دین کو مشاعرے بھی، اسٹائپنڈ بھی، اور یہ ساری چیزیں دی جاتی تھیں، اور ان کے دینی تدریس معاملات بھی بالکل حق ادا کرتے تھے یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی. اور سوائے راجہ ناصر عباس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا. اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو یہ 30,000 عالم دین تھے جنہوں نے بڑی فنڈنگ بھی لی، کھایا پیا اور گلاس توڑا 12 آنے، اور بالکل یہ آپ وہ نظر ہی نہیں آ رہے. تو اس میں بھی آج ہم کھل کے بات کریں گے بالکل کلندرانہ تبنگرانہ. تو لیٹس سی جی سٹارٹ کرتے ہیں جی. پہلی نیوز جو وہ نیوز ہے چارٹر آف پیس، پیس آف چارٹر، تو اس پہ سائن کر دیے ہیں شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اور ان کے ساتھ موجود تھے
فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی ہمارے پھوپھا جان تو کیا ہی امپرووائزیشن کرتے ہیں. what a legend, charismatic, prestigious, all time فیلڈ مارشل آف پاکستان, CDF تینوں سروسز چیف کے بھی چیف, تو وہ بھی ساتھ تھے. اور ٹرمپ موجود تھا ڈیووس میں, اکنامک فورم میں ڈیووس میں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. اور اس میں چائنا نے جو کہ سپر پاور ہے, چائنا ابھرتی ہوئی ویٹو پاور, اور اسی طرح اس نے بھی شرکت نہیں کی. راشیا نے بھی شرکت نہیں کی جو کہ ویٹو پاور ہے, اور اسی طرح UK نے بھی شرکت نہیں کی, وہ بھی ویٹو پاور ہے. اور فرانس وہ بھی ویٹو پاور ہے, تو وہ یورپی یونین میں اسے بڑا اہم مقام حاصل ہے فرانس کو, تو اس نے بھی شرکت نہیں کی. اور اسی طرح جرمنی, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈینمارک, تو یورپی یونین تقریباً انہوں نے نہ ہی کر دی, اور اس چارٹر آف پیس میں انہوں نے شمولیت اختیار نہ کی. تو یہ بڑی اچنبے والی سی بات ہے کہ راشیا, چائنا, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں فرانس, UK, جرمنی, ڈینمارک اور سویڈن, ناروے, تو کوئی بھی اس میں شرکت انہوں نے نہیں کی, اور سیدھا خالی خالی جواب دیا no more that leverage, تو سیدھی سیدھی انہوں نے بات کی. تو اب اس پہ بھی ہم تھوڑی سی ڈسکشن آگے جا کے کریں گے. اور پارٹیسپیٹ کیا ہے جی پاکستان نے, اور اسی طرح سعودی عربیہ نے, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ٹرکی نے. واضح رہے کہ ٹرکی بھی نیٹو کا ممبر ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو قطر, بحرین, UAE, تو ظاہری بات ہے, اور جارڈن, تو وہ پیس پروسیس میں, چارٹر آف پیس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکومولیٹ کیے تھے سارے لوگ, ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو 2 بنائی جائے, کیونکہ نیٹو 1 اب ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 75 سال کی یہ رفاقت مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح نیٹو 2 بنے گی, لگتا یہی ہے. اور اسی طرح اس کے لیے وہ $1 ارب کے فنڈز بھی ایک کنٹری سے مانگ رہے ہیں جو بھی ان کے ممبر ہیں. اور ابھی تک اس چارٹر آف پیس میں 8 ممالک شامل ہوئے ہیں جو میں گنوا چکا ہوں, زیادہ تر عرب ممالک ہیں, اور پاکستان بھی شامل ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ پیس پروسیس کیسے کیا جائے گا غزہ میں, اور اسی طرح فلسطین میں, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یہ ساری فورسز ظاہری بات ہے بھیجیں گے یہ مسلم ممالک. اور اسی طرح پھر وہ جو اسرائیل نے جو کام کرنا تھا وہ سکون سے بیٹھ جائے گا, لگتا یوں ہی ہے. اور اسی طرح وہ اپنی امپرووائزیشن کرتا رہے گا, وہ جو ایران پہ اس نے حملے کرنے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اسٹرائکس نائٹ کو, اور اسی طرح مارننگ میں, ایوننگ میں, موسٹلی وہ رات کو اسٹرائک کرتا ہے, تو وہ اپنے کام پہ کاربند رہے گا. اور اسی طرح حزب اللہ اور حماس کو بالکل ڈی ویپنائز کرنا ہے. اور اس عجیب سی سچویشن, بہت ساری عجیب سی سچویشن بن گئی ہے, سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی, لیکن بہت ساری چیزیں سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس چارٹر آف پیس میں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں حماس کو, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں حزب اللہ کو ڈی ویپنائز کرنے کی, اور حالانکہ اسرائیل وار لڑ رہا ہے اور اتنا وہ علاقہ پیرش ہو چکا ہے, غزہ کا, بیروت کا, فلسطین کا, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں یمن کا, تو آخر یہ کیا وجوہات ان کو کیا پڑی ہے کہ یہ دے ہیو انٹو ڈالڈرم, اور اپنی فورسز کو یہ یوٹیلائز کریں گے یہ 8 ملک. اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بڑے خوشی کا اظہار کر رہے تھے جب پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ کا ببر شیر آیا ہوا ہے, تو اس نے اشارہ کیا ایسے ہی انگل کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو بالکل اس نے واضح اس کو آنر دی, عزت دی فیلڈ مارشل پاکستان سید عاصم منیر گیلانی ہمارے پھوپھا جان کو. اور اسی طرح پھوپھا جان ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بی بی فرائی رم نقوی کے جو ہسبینڈ ہیں بڑے قابل احترام اور قابل عزت ہیں. لیکن یہاں پہ سچویشن ہمیں کچھ ڈرفٹ سی ہوتی نظر آ رہی ہے, ہماری کین نظر ہے DSS سبجیکٹ پہ. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل ریلیشن کے سبجیکٹ پہ بڑی ڈیفیکلٹیز ہو جائیں گی, اور پاکستان ول بی انٹو ڈالڈرم, اور اسی طرح یہ 8 کنٹری انٹو ڈالڈرمز. اور اسی طرح ٹرمپ اپنا کام یقیناً پھر کر جائے گا, اور اسرائیل بھی. اور اسرائیل نے تو بالکل ہی نہیں رکنا, اس نے ایران پہ ہر صورت سٹرائک کرنے کی کوشش کرنی ہے, کوئی موقع اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں 8, یہ جا کے کس طرح امن قائم کرائیں گے, کیسے پیس پروسیس چلے گا, کس طرح کا یہ چارٹر ہوگا, اور اسی طرح
اسرائیل کا کیا رول ہوگا؟ ظاہری بات ہے لیڈ تو اسرائیل ہی کرے گا، لگتا یوں ہی ہے اندر سے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں باقی یہ عرب ممالک، تو میں نے پہلے ہی کین بتیروں سے کہا تھا کہ سعودی عربیہ پہ کوئی بھروسہ نہیں، یقین نہیں۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی پری ہسٹری میں آپ پروب کر کے دیکھیں۔ الائز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جارڈن، یو اے ای اور قطر، بحرین اور اسی طرح کویت، انہوں نے اڈے بھی دیے، اور اسی طرح اب کافی اڈے فارغ بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ایران نے اندیا دیا تھا کہ اگر یہ اڈے فارغ نہ ہوئے، جیسے عین الاسد ہے عراق میں، وہ خالی کر دیا گیا ہے اور جا رہی ہیں وہاں سے امریکن فورسز۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہے کہ کہیں کھچڑی نہ پک جائے۔ اور اس طرح فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی، تینوں سروسز چیف کے بھی چیف، اور سی ڈی ایف ہمارے پھوپا جان کہیں انٹو ڈولڈرم نہ ہو جائیں، اور اسی طرح کچھ برڈن نہ لا بیٹھیں، اور اسی طرح کچھ برڈن نہ لے بیٹھیں، اور اسی طرح کچھ کیجولیٹیز نہ ہو جائیں، اور اس طرح مسلمان کے ساتھ تصادم کا شکار نہ ہو جائے۔ تو لیٹس سی جی دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک وہاں پہ ان کو ریہیبلیٹ کرنا، ان کو بالکل اگر ہم بات کریں، اور ان کو ڈی ویپنائز کرنا، اور اسی طرح وہ حماس ہے، اور اسی طرح غزہ کی پٹی ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں if you change your tendency towards that تو وہ یمن ہے، اور بیروت آپ اس کو بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بہت ڈیفیکلٹیز ہو جائیں گی، کیا صورتحال بنتی ہے کہیں کھچڑی نہ بن جائے۔ تو اللہ خیر کرے، اور اللہ اور آل محمد مدد فرمائے ایران کی، ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کی، کیونکہ اس پہ اسرائیل نے ہر صورت اٹیک کرنے ہے اور ریٹیلیٹ کرتے رہنا ہے، اور ایران نے بھی ریٹیلیٹ کرتے رہنا ہے۔ باتوں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ اب ڈرفٹ کرتے ہیں جی اگلی بات پہ کہ گرین لینڈ کیوں چاہتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ، اور اسرائیل کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ 450 کلومیٹر کی جو ہاریزنٹل پٹی ہے، یہاں سے میں نے سوئپٹ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے چائنا، راشا اور فرانس اور جرمنی اور اسی طرح یو کے اور یورپی یونین میرے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ٹھینگا ہی دکھایا ہے اس چارٹر آف پیس پہ، اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا حصہ ہی نہ بنے ڈیووس میں، اور ڈیووس میں یہ اکنامک فورم ہوا ہے، اور وہاں پہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ گرین لینڈ ایک خود مختار اور ساورن اسٹیٹ ہے، اور ڈنمارک نے بھی بالکل منع کر دیا ہے، اور اسی طرح اپنی فورسز وہاں پہ اتارنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے گولی ماریں گے پھر بات کریں گے، اور اسی طرح جیسے ہمارے ہاں کشمیر گلگت بلتستان ہے ساورن اسٹیٹ ایریا، تو اسی طرح گرین لینڈ ہے۔ تو گرین لینڈ پہ اصل وجوہات ہمیں یہی نظر آ رہی ہیں کہ پھر ان کو ایڈونچر چاہیے، اور وہاں پر ایک اڈا چاہیے انہیں، اور وہ کھلا سا ایریا ہے گرین لینڈ کا، سارا برف سے ڈھکا ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ ایئرپورٹ کنسٹرکٹ کریں گے، کیونکہ ان کو خدشات ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تو ہمیں اڈے تو چاہیے ہوں گے، اور یہ اڈا ہمارے لیے بہترین ہوگا، اور اسرائیل کو بھی ہم یہاں پر ہی آباد کر دیں گے، جتنے بھی اسرائیلیز ہیں۔ ہو سکتا ہے پاسبل، کیونکہ 450 کلومیٹر کا جو ہاریزنٹل پٹی ہے، ہو سکتا ہے پاسبل کہ وہ سویپٹ کر دے ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران، راشا اور اسی طرح چائنا اور ان کے الائز۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا تو لگتا یوں ہی ہے کہ پھر کھچڑی ہی پکے گی، اور پھوپا جان بھی کھچڑی کھا کے واپس آ جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب بھی، اور جتنے بھی ہیں، تو ہونا وہاں پہ لگتا یہی ہے کہ کھچڑی ہی پک جانی ہے۔ تو گرین لینڈ اس لیے سوچا جا رہا ہے کہ یہ خطہ یہ ہمیں دے دیا جائے ساورن ایریا، اور یہاں پہ ہم اپنا فوجی اڈا قائم کریں، اور یہاں سے اپنی امپرووائزیشن کریں راشا کے اوپر، چائنا کے اوپر، اور اسی طرح وہ کلوز ڈسٹینس ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سرچ آپریشنز بھی ہم کرتے رہیں پورے یورپ کے اوپر۔ اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، اور ایک نیا وے اور فرنٹ ہم کھولیں، کیونکہ ان کو اڈوں کی تلاش ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ویتنام سے بھی ہم نکلے تھے، اور اسی طرح یہ تائیوان سے بھی نکلیں گے، اور اسی طرح شمالی کوریا کے ساتھ ہے جنوبی کوریا، تو وہ بھی پرو امریکن ہے، وہاں سے بھی یہ نکلیں گے، اور اسی طرح جاپان بھی بالکل انفلوئنشل میں آ جائے گا، بالکل ہی راشا کے، چائنا کے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ان ممالک کے، تو
تو وہ بھی ذری بات ہے کہ سرپرائز ہوگا، کیونکہ وہ بھی پرو امریکن ہی ہے اور امریکہ زیادہ وہاں انفلٹریٹ کرتا ہے. تو یہ اڈے آپ کو پتہ تو ہے کہ بڑے ہی اہم ہیں